کورین موویز اور ڈرامہ سیریلز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر یا تو ریئل لائف سٹوریز پر بنائے جاتے ہیں یا کم سے کم ریئل لائف کے قریب تر ہوتے ہیں۔ ہمارے خطے کے برعکس جہاں سارا زور بیتوکی بڑھک بازیوں اور ناچ گانے پر ہوتا ہے، تو آئیے آپ کو ایک زبردست کورین سیریز دکھاتے ہیں جو یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں سسپینس، تھرل، رومانس، مسٹری، فینٹیسی، ڈرامہ سب کچھ ہے۔ گائے ہون اس سیریز کا لیڈنگ کیریکٹر ہے۔ کہانی کا پلاٹ یہ ہے کہ گائے ہون کی ایک جڑواں بہن ہے۔ یہ بچپن سے ہی اپنی بہن کی تمام فیلنگز خود میں بھی فیل کرتا ہے۔ اس کی خوشی، غم، ہنسنا، رونا، گھبراہٹ وغیرہ سب محسوس کرتا ہے، بھلے وہ اس سے میلوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ تب ایک روز اچانک اس کی بہن گم ہو جاتی ہے۔ وہ بہن اسے ملے گی یا نہیں؟ اب بھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی سال بعد جب جوان ہو چکا ہے تو اچانک ایک لڑکی کی فیلنگز محسوس کرنے لگتا ہے۔ کسی سے بات کرتے اچانک بلا وجہ ہی ہنسنے یا پھر رونے لگتا ہے اور سب کے سامنے تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا یہ ایموشنل کنیکشن کیوں ہے؟ کیا یہ اس کی بہن ہے یا کوئی اور؟ اس سیریز میں ہم یہی کچھ دیکھیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ریسٹورنٹ میں، جہاں کہانی کا مین کیریکٹر گائے ہون ہیڈ شیف ہے، جو اپنے کام میں جیسے خود پرفیکٹ ہے، سبھی سے یہی توقع رکھتا ہے۔ ایک شیف کو اداس دیکھ کر کہتا ہے، مجھے معلوم ہے تمہاری گرل فرینڈ تمہیں ڈمپ کر گئی ہے، لیکن اسی کے دکھ میں گم رہ کر تو کوکنگ ہونے سے رہی۔ آج تم ریسٹ کرو، میں خود کوکنگ کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ذاتی مسائل کو اپنی جاب سے دور رکھنا چاہیے۔ تبھی اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، مگر وہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا کہ اچانک اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گائے ہون کئی دنوں سے اس پرابلم کا شکار ہے۔ کسٹمر سے ڈیل کرتے کبھی اچانک رونے لگتا ہے، کبھی ہنسنے لگتا ہے۔ ان بلا وجہ کے ایموشنل چینجز سے بار بار اس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس صورتحال پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ تو کسٹمرز مینیجر سے شکایت کرتے ہیں۔ مینیجر اس کا مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے یہ ایک ایموشنل کنیکشن کا مسئلہ ہے جو اکثر جڑواں بچوں میں ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک روتا یا ہنستا ہے تو وہی کچھ دوسرا بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ یہاں گائے ہون دراصل اپنی جڑواں بہن ینگ کی بات کر رہا ہے، جو 10 سال کی عمر میں گم ہو گئی تھی، جس کے بعد کچھ دن تک تو گائے ہون وہ سب ایموشنز محسوس کرتا رہا جو ینگ محسوس کرتی تھی، لیکن پھر اچانک ایک روز ان دونوں کا یہ کنیکشن ختم ہو گیا۔ اب 18 سال بعد گائے ہون یہ کنیکشن دوبارہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ گھر واپس جاتے راستہ بھر انہی سوچوں میں گم ہے۔ کیا اتنے سال بعد یہ ایموشنز محسوس ہونے کا مطلب ہے ینگ زندہ ہے، یا کسی اور کے ساتھ میرا ایموشنل کنیکشن ہو رہا ہے؟ یہ لال کپڑوں والی تتلی تھایون ہے، جو اس کہانی کا دوسرا مین کیریکٹر ہے، جو اس کاسٹیوم میں کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے، مگر ابھی وہ اپنا کام ادھورا ہی چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگے جا رہی ہے، جیسے کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہو۔ اسی بھاگ دوڑ اور کنفیوژن میں یہ دونوں راستے میں اتفاقاً آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس پر تھایون بہت زیادہ ٹینس فیل کرتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہو نہ ہو گائے ہون کا ایموشنل کنیکشن اسی کے ساتھ ہے۔ خیر تھایون وہاں سے بھاگتی اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے، جہاں اسے بل پے نہ کرنے کا نوٹس ملتا ہے، لیکن اس کی ایمرجنسی بل یا نوٹس نہیں بلکہ اس کی پریشانی گھر میں مچا پڑا غدر ہے، اور ایمرجنسی یہ ہے کہ آج اس کے پاس اس کی ماں آنے والی ہے، جبکہ تھایون کو ابھی تک کوئی اچھی جاب نہیں ملی۔ یہ بس پارٹ ٹائم جاب سے روزمرہ کا خرچ چلا رہی ہے، جس کا اس کی ماں کو نہیں معلوم۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹی کوئی بہت اچھی جاب کرتی ہے، اور پھر اس کی ماں پہنچ جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا تم آج آفس نہیں گئی؟ وہ کہتی ہے ماں جی میں ورک فرام ہوم کر رہی ہوں، تو اس کی سادہ ماں کو تسلی ہو جاتی ہے اور تھایون سکون کا سانس لیتی ہے۔ اسی دوران ریسٹورنٹ میں گائے ہون بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور پھر اچانک وہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس شخص کا سراغ لگانا ہوگا جس کے ایموشنز فیل کر رہا ہوں۔ اگلے روز ایک جگہ کوکنگ ایونٹ ہوتا ہے جہاں گائے ہون شیف ہے، جبکہ تھایون بھی ساتھ والے ریسٹورنٹ میں ہی پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے، جس کی مینیجر اسے ڈانٹتی ہے کہ میں نے تمہیں پڑھی لکھی دیکھ کر جاب دی، لیکن تم تو پچھلے ایونٹ کے دوران کام بیچ میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ آخری وارننگ دے رہی ہوں، آئندہ ایسی لاپرواہی کی تو جاب سے نکال دوں گی۔ اس پر تھایون اداس ہو کر اپنی قسمت سے شکوہ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف گائے ہون کو بھی خواہ مخواہ برا محسوس ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہا۔ خیر جب وہ کام ختم کر لیتا ہے تو اپنا کھانا لے کر اس بلڈنگ کی چھت پہ جاتا ہے۔ اتفاقاً تھایون بھی وہاں موجود بینچ پر بیٹھی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر گائے ہون واپس جانے کی سوچتا ہے، مگر تھایون کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ تو جاتا ہے مگر عجیب سی اداسی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ اپنا کھانا کھانے لگتا ہے تھایون اسے بغور دیکھنے لگتی ہے۔ گائے ہون دیکھتا ہے تو اسے کھانا آفر کرتا ہے اور اس کا اچھا حلیہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہ انکار کر دے گی اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے، مگر وہ بلا تردد کھانے لگتی ہے۔ گائے ہون کنفیوز ہو کر سوچتا ہے کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی پریشانیاں مجھے بھی پریشان کیے رکھتی ہیں۔
تو وہ اس سے اس کی ذاتی معلومات پوچھنے لگتا ہے۔ نام، عمر پوچھتا ہے، بچپن میں کہاں رہتی تھی، کہاں پڑھتی تھی، کیا آپ راک پیپر سیزرز گیم جانتی ہو؟ تو وہ برا مانتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی سوال کر رہا ہے۔ ریسٹورنٹ میں تھایون کا کولیگ لی آتا ہے اور اس سے گائہون کے بارے پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اسے نہیں جانتی۔ جب وہ کام ختم کر کے گھر جانے لگتی ہے تو اس کے لیے کسی نے 2 گفٹ پیکٹ بھجوائے ہوتے ہیں۔ ایک میں کیک ہوتا ہے، دوسرے میں سکارف۔ مینیجر اسے بتاتی ہے کہ یہ گفٹ یہاں کے مشہور شیف گائہون نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ تو وہ گفٹ اٹھائے فوراً گائہون کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں سمجھا آپ کو میرا بنایا کھانا پسند آیا ہے تو میرا کیک بھی پسند آئے گا، اس لیے میں نے کیک بھیج دیا، مگر یہ سکارف تو میں نے نہیں بھیجا۔ لیکن تھایون کو شک ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور گفٹ واپس کر کے ادھر ہی اسے 2-4 جلی کٹی سنا دیتی ہے کہ مجھ پر تبھی تمہاری اصلیت کھل گئی تھی جب تم نے میری ذاتی معلومات پوچھی تھی۔ وہ اسے ڈانٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں اسے لگتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگتی ہے۔ پیچھے سے لی کہتا ہے تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ کہتی ہے جاہل کہیں کے، یہ کون سا طریقہ ہے، ڈرا ہی دیا مجھے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ لی اور تھایون ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، مگر لی کا چال چلن کچھ اچھا نہیں ہے۔ اگلے روز تھایون کے گھر پہ ایک پارسل آتا ہے جس میں شوز ہوتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے یہ ضرور اس شیف گائہون کی حرکت ہوگی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اب تو اس کے آفس اور گھر دونوں کے میل باکسز میں آئے روز پارسل آنے لگتے ہیں۔ تھایون غصے ہو کر ان سارے گفٹس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس آدمی سے ایک بار بات تو کر لینی چاہیے، آخر یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ گائہون کے بارے نیٹ پہ سرچ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ایک بہت ہی فیمس شیف ہے، تاہم آج کل اس کا بیہیویئر کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ اچانک یہ ہنسنے لگتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، کبھی خوش کبھی اداس ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کرتا ہے، خود گائہون بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سب جان کر تھایون سوچتی ہے شاید وہ کوئی نفسیاتی آدمی ہے، تبھی وہ مجھ سے پاگلوں جیسے سوال کر رہا تھا۔ ادھر گائہون اپنی بچپن کی بہن کی تصویر کو ایک ایپ میں ڈالتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اب وہ کیسی دکھتی ہوگی۔ تو اس کا جونیئر شیف جن، جو اس کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اسے کہتا ہے تمہاری پریشانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، کام کے دوران تم روز اسی طرح ہنستے رہو گے تو جلد ہماری جاب بھی چلی جائے گی۔ اگر میرا مشورہ مانو تو ہم دونوں کہیں اپنا ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں، خوب محنت کر کے اپنا بزنس کرتے ہیں، دوسروں کی نوکری کرنے سے جان چھڑاتے ہیں۔ گائہون کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کرتا ہے، جو دراصل وہی علاقہ ہے جہاں اپنی بہن کے ساتھ گائہون کا بچپن گزرا تھا۔ یہ اس علاقے کا پولیس اسٹیشن ہے جہاں جے نام کا یہ نیا پولیس آفیسر آیا ہے، جس کی ایک سابقہ گرل فرینڈ منجو بھی یہیں پوسٹڈ ہے، جو جے کی سینئر آفیسر بھی ہے۔ 3 سال پہلے ان کا بریک اپ ہو گیا تھا۔ ادھر پہلے ہی کئی پریشانیوں میں پھنسی تھایون کے لیے ایک اور پریشانی بن جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں پھر سے اسے ملنے آ رہی ہے، تو وہ ٹینشن میں پارٹ ٹائم جاب والا کام بیچ میں ہی چھوڑ کر گھر کے لیے بھاگتی ہے، مگر اب کی بار اسے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے اور اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں مل سکی۔ وہ کئی مہینوں سے گھر کے بل اور کرایہ تک بھی نہیں دے پائی۔ تبھی دوسری طرف گائہون اور اس کا دوست اپنے ریسٹورنٹ کے لیے جگہ دیکھنے جاتے ہیں، تاہم یہ علاقہ ابھی کچھ خاص ڈیولپ نہیں ہوا، یہاں زیادہ تر مزدور طبقہ ہی رہتا ہے۔ یہاں پر تھایون کی ماں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے، جس کے اوپر والے حصے میں ہی ان کا گھر بھی ہے۔ پولیس افسر جے اور منجو یہاں گشت پر آتے ہیں تو یہاں کے لوگ انہیں شکایت کرتے ہیں کہ یہاں کے CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے، انہیں ٹھیک کروائیں۔ گائہون اور اس کا دوست بھی کھڑے یہ سب دیکھ سن رہے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر گائہون کو اپنا بچپن یاد آتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں بچپن میں دیکھا تھا۔ یہاں فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ گائہون اور اس کی جڑواں بہن ینگ پلے گراؤنڈ میں کھیلنے جا رہی ہیں۔ ینگ رونے لگتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے کھیلنے نہیں جانا۔ گائہون کہتا ہے کہ تم خواہ مخواہ ڈرتی ہو، روتی ہو، اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم چپ ہو جاؤ تو میں سکون سے دوستوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ اور وہ بہن کا ہاتھ چھڑا کر گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو ینگ گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کر گائہون کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے گائہون کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ وہ فوراً باہر آ کر دیکھتا ہے تو ینگ وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ وہ اسے ہر طرف ڈھونڈتا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملتی، تو وہ گھر جا کر اپنے بابا کو بتاتا ہے، جو پولیس میں بھی رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ مگر کئی دن گزر جانے کے بعد ینگ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ینگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک روز گائہون کے بابا اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم ینگ کو ابھی بھی فیل کر رہے ہو؟ گائہون بتاتا ہے، میں اس کا درد محسوس کر رہا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ تو بابا اسے تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، جلد ہی ینگ ہمیں مل جائے گی۔ تبھی اچانک گائہون کا ینگ سے ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بابا سے کہتا ہے کہ شاید ینگ ابھی اس دنیا میں نہیں رہی
उस दिन से आज तक 18 साल गुजर गए, ये केस हल नहीं हो पाया। न पुलिस को यंग की कोई बाकियात मिली, न किसी कातिल का पता चल सका। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। थायून अपने आबाई घर आ रही होती है। उसकी माँ उस पर गुस्सा होते उसे मारने लगती है। वो जान बचाते हुए वहीं खड़े गायहून से जा टकराती है तो उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम मशहूर शेफ़ होकर खुद को क्या समझते हो कि मेरा पीछा करते यहाँ तक आ गए। गायहून कहता है कि मैं तो यहाँ रेस्टोरेंट खोलने आया हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आपका घर यहाँ पर है। फिर वो कहती है मेरे साथ एक्टिंग ना करो, पहले दिन ही जब तुमने मुझसे बात की थी मैं समझ गई थी तुम ठीक आदमी नहीं हो, और उसे जली कटी सुनाकर भाग जाती है। वहाँ खड़े सभी लोग गायहून को घूरे जाते हैं। गायहून कहता है ये कैसी लड़की है, मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और बिला वजह ही सब के सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। गायहून को इस रवैये पर बहुत दुख होता है। अगले रोज़ थायून वापस अपने पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचती है तो उसकी मैनेजर पूछती है क्या तुम्हारे और ली के दरमियान कुछ चल रहा है। वो कहती है बिल्कुल नहीं। मैनेजर कहती है वो तो कहता फिरता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, इससे पहले कि बात ज़्यादा बिगड़े तुम खुद ली से बात कर लो। काम ख़त्म होने पर थायून ली से पूछती है, जो बेशर्मी से कहता है हाँ मैंने सबको यही बताया है, तुम्हें गिफ्ट भी सारे मैं ही भेजता रहा हूँ। ये जानकर थायून को बहुत दुख होता है कि वो खामखा गायहून पर शक करती रही। वो ली को वार्निंग देती है आइंदा कभी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करना। तो ली उसके साथ ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है मगर वो उसे धक्का देकर चली जाती है। अगले रोज़ थायून गायहून को देखती है तो उससे बहुत पछतावा होता है कि उसका मुजरिम ली था और उसने सबके सामने गायहून की बेइज्जती कर दी थी। बाद में वो गायहून को देखती है तो भागम भाग उससे माफ़ी मांगने पहुंच जाती है। वो कहता है कल तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ये लोग तुम्हारी वजह से मुझे कोई लोफर लफंगा समझने लगे हैं, अब यहाँ मेरा रेस्टोरेंट खाक चलेगा, अब माफ़ी की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुमने जो करना था कर लिया, अब जाओ। और वो चल पड़ता है मगर गायहून फिर उसके पीछे जाती है और कहती है कि मुझे गलतफहमी हुई थी, तुम तो सच में अच्छे इंसान हो। ये कहते हुए उसका पाँव फिसलता है और गिरने से उसे चोट लग जाती है तो गायहून उसे सहारा देता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। तभी उन्हें ली देख लेता है तो जल भून के रह जाता है। शाम को जब वो काम से वापस आ रही होती है तो ली फिर से उसका पीछा करता है तो वो भागकर घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है मगर ली दरवाज़ा पकड़ लेता है और अंदर आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। थायून की माँ और नानी सब्जी काटते हुए टीवी भी देख रही होती हैं। थायून मदद के लिए पुकारती है मगर टीवी की ऊंची आवाज़ की वजह से वो नहीं सुन पाती। ली थायून को उठाकर फेंकता है तो वो सर टेबल पर लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी गायहून को लगता है कि उसे इमोशनली कनेक्टेड बंदा किसी मुश्किल में है। इसी परेशानी में वो घर से बाहर आ जाता है। काफ़ी देर बाद जब थायून को होश आती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि ली भी वहीं पड़ा है जिसके सर में चोट लगी है, जिससे खून बह रहा है। थायून परेशान होती है कि कहीं मैंने गुस्से में इसे जान से तो नहीं मार डाला, तो वो खुद को सरेंडर करने सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। लेकिन वो कंफ्यूज भी होती है कि मुझे तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अभी तो मुझे ज़िंदगी में सेटल होना है। तो वो पुलिस के लाख पूछने पर भी नहीं बताती कि यहाँ क्यों आई थी और चुप करके वापस आ जाती है। उसकी नानी और माँ ली की लाश के पास बैठी होती हैं। थायून उन्हें बताती है कि इसने मेरी गर्दन दबोच ली थी, तभी शायद मैंने इसे गिरा दिया, ये कैसे मर गया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए मैं पुलिस को सरेंडर करने जा रही हूँ। मगर उसकी माँ उसे रोक देती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए तुम बस अपना मुंह बंद रखो। वो इस लाश को पैक करके एक बड़ी फ्रिज में रख देती हैं और कालीन पर से खून के निशान भी साफ कर देती हैं। फिर उसकी माँ कहती है मैं एक ट्रक लेकर आती हूँ ताकि इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दें। थायून हैरानी से उन्हें देखी जाती है कि घर में एक आदमी का खून हो गया और ये दोनों औरतें ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई गाय बकरी मर गई हो। कहीं ये दोनों पहले भी ऐसे कारनामे तो नहीं करती रहीं। ये सोच सोच उसका सर घूम रहा होता है। उधर गायहून और जिन अपने रेस्टोरेंट के लिए मतलूबा सामान खरीद कर लाते हैं और अंदर रख कर जाने लगते हैं तो बाहर पड़ी फ्रिज देखकर उन्हें लगता है शायद वर्कर ये फ्रिज अंदर रखना भूल गए हैं, तो चलो इसे भी अंदर रख जाते हैं। उन्हें फ्रिज को घसीटता देखकर थायून और उसकी नानी चौंक जाती हैं। कहीं इन लोगों ने इसे खोल कर देख लिया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हजार वसवसों के साथ थायून बाहर की तरफ दौड़ती है और छुप कर देखने लगती है। इसी के साथ पहली किस खत्म हो जाती है।